لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ نے محض اپنے لطف و کرم سے مجھے اور آپ کو اور اس روئے زمین پر بسنے والے ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو اسلامی اخوت کی لڑی میں پیرو کر ایک بنایا ہے. ہم سب ایک ہیں، کلمہ پڑھنے والے سب ایک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: المؤمنون کرجل واحد. دنیا میں بسنے والے جتنے مومن ہیں وہ سارے کے سارے ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم ہے، اس کے مختلف اعضاء ہیں، الگ الگ اس کے لمز ہیں، organs ہیں. تو اس ہاتھ کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہاتھ خوش نہیں ہوتا، یہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے. ایک انگلی کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو باقی جسم خوشی محسوس نہیں کرتا کہ تکلیف تو انگلی کو پہنچی ہے، میں کیوں فکر کروں. سر میں درد ہوتا ہے تو ہاتھ، پیر، دماغ، کان، ناک یہ سب سو نہیں جاتے کہ درد تو سر میں ہے، مجھے تھوڑا درد ہے. جسم کے کسی عضو کو راحت پہنچتی ہے تو اس کا مزہ پورا جسم محسوس کرتا ہے، اور جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف بھی پورا جسم محسوس کرتا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے جسم الگ الگ اعضاء سے الگ الگ لمز سے بنا ہوا ہے، اسی طرح یہ امت جو ہے وہ الگ الگ امتی سے بنی ہوئی ہے، اور یہ الگ الگ امتی ہے، ان میں سے کسی ایک امتی کو خوشی پہنچتی ہے تو اس کی خوشی کی وجہ سے ہر امتی کو خوشی پہنچنی چاہیے، اور کسی ایک امتی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہر امتی کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ المؤمنون کرجل واحد، تمام مومن جتنے بھی مومن ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہے، اور جسم کا کیا حل ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ بیمار ہو جاتی ہے تو پھر پورا جسم ہی بیمار رہتا ہے، کچھ ٹھیک نہیں لگتا، تکلیف آنکھ میں ہے مگر ٹھیک نہیں لگتا، نارمل نہیں لگتا۔ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، اور اگر سر کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم ٹھیک نہیں رہتا۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہر ایمان والے کو ایمانی اور اسلامی اخوت کی ایک لڑی میں تسبیح کے دانوں کی طرح پیرو دیا ہے۔ جیسے تسبیح کے دانے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، تسبیح کے سب دانے اگر جیب میں تسبیح گئی تو سارے دانے جیب میں، اگر ڈرور میں تسبیح کو آپ نے رکھا تو سارے دانے ڈرور میں، ادھر ادھر نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں ایک بنایا ہے، ایک۔ اب ہمارا نفع بھی ایک ہے اور ہمارا نقصان بھی ایک ہے۔ چائنا میں بسنے والا اگر کوئی مسلمان تڑپتا ہے تو اس کی خبر سن کر ہر مسلمان کا دل دھڑکنا چاہیے، اور جس کے دل میں ایمان ہوگا، صحیح ایمان ہوگا، اس کا دل ضرور دھڑکے گا۔ حالانکہ وہ رہتا ہے چائنا میں، اس کا چہرہ ہمیں معلوم نہیں، شکل و صورت سے ہم واقف نہیں، اس کے نام سے واقف نہیں، لیکن صرف اتنی خبر ملتی ہے کہ چائنا میں ایک مسلمان پر ظلم ہوا تو اس سے ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، انڈیا میں ایک مسلمان پر ظلم ہوا ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، فلسطین میں ایک مسلمان پر ظلم ہوا ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، پاکستان میں کسی مسلمان پر ظلم ہوا تکلیف محسوس کرتے ہیں، سعودی عرب میں کسی مسلمان پر ظلم ہوا تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ ایک مسلمان کی تکلیف کو دیکھ کر تکلیف محسوس ہو اور ایک مسلمان کی خوشی کو دیکھ کر فرحت محسوس ہو، خوشی محسوس ہو۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ یہ قوم مسلم جو ہے ان کا نفع بھی ایک ہے اور نقصان بھی ایک۔ کیا معنی اس کا؟ کہ ایک مسلمان کا نقصان ہو جائے تو وہ ہر مسلمان کا نقصان ہے، اور ایک مسلمان کو نفع پہنچے تو وہ ہر مسلمان کا نفع ہے۔ اگر عبد الرشید بھائی کو کوئی نفع پہنچا تو ان کا خاندان الگ، ہمارا خاندان الگ، ان کا گھرانہ الگ، ہمارا گھرانہ الگ۔ جو نفع ان کے گھر میں آیا ہے اس میں سے شاید ایک حبہ بھی ہمیں نہ ملے۔ جو دو پرائے لوگ ہوتے ہیں جن کی دوستیاں بھی نہیں ہوتی، الگ تھلگ بالکل، تو انہیں پتا ہے کہ ہمارا تو ان کے گھر نہ کبھی آنا ہے، نہ جانا ہے، نہ دعوت ہے، نہ چائے ہے، نہ ہدیہ ہے، نہ تحائف ہے، نہ دعا سلام ہے، مگر مسلمان ہے۔ تو پتا چلے کہ ایک مسلمان کا یہ نفع ہو گیا، کروڑوں کا نفع ہوا، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے اس میں سے ایک حبہ بھی نہیں ملنے والا ہے، مگر پھر بھی اگر دل میں ایمان ہے اور صحیح ایمان ہے، صادق ایمان ہے، تو اس مسلمان کی منفعت سے مجھے خوشی محسوس ہوگی، اس لیے کہ میں ایسا سمجھوں گا کہ میرا ہی نفع ہوا۔ جیسے سگے بھائی کے نفع سے سگے بھائی کو خوشی ہوتی ہے، تو ایمانی بھائی کے نفع سے ایمانی بھائی کو ضرور خوشی ہوتی ہے، اور جس طرح سگے بھائی کے نقصان سے سگے بھائی کو دکھ ہوتا ہے، تو اسی طرح ایمانی بھائی کے نقصان سے بھی ایمانی بھائی کو دکھ ہونا چاہیے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔
ہمارا نفع بھی ایک، ہمارا نقصان بھی ایک، چاہے اس میں ہمارا حصہ ہو یا نہ ہو. بھائی مسلمان بھائی ہے، مسلمان بھائی کو نفع ہوا، مسلمان بھائی کو فائدہ ہوا، مسلمان بھائی کو خوشی ملی ہے، الحمدللہ الحمدللہ. اور نقصان، اوہو ہمارے مسلمان بھائی کا نقصان ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ عافیت دے، اللہ ان پر رحم فرمائے. یہ اللہ تعالی شانہ نے ایمان کی لڑی میں پیرو کر خاص نعمت ہم پر فرمائی ہے کہ اگر ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو ہر مومن کے لیے فیلنگ ہوتا ہے، ہر مومن کے لیے ہمدردی ہوتی ہے. ہمارے دو رشتے ہیں اس روئے زمین پر رہنے والے انسان، دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو ہمارے مذہبی بھائی نہیں ہیں، انسانی بھائی ہیں، تو ان کے دکھ سے بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے اور ان کی خوشی سے بھی خوشی ہوتا ہے، مگر وہ کم. جیسے سگے بھائی کی خوشی سے زیادہ خوشی ہوگی اور پرائے کی خوشی سے کم ہوگی. سگے بھائی کی خوشی سے زیادہ خوشی ہوگی، ماموزاد بھائی کی خوشی سے بھی خوشی ہوگی مگر کم ہوگی. سگا بھائی ہے، ماموزاد بھائی ہے. تو اسی طرح ہر انسان سے ایک مسلمان جو ہے وہ ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے. جانور سے بھی ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے انسان تو، مگر ایک ہے انسانی بھائی، اس کا مذہب الگ، ہمارا مذہب الگ، وہ ہمارا انسانی بھائی ہے. لیکن میں مومن بھائی کی بات اس وقت کر رہا ہوں کہ مومن بھائی کے لیے جو دل میں جگہ ہوتی ہے ایک مومن کے دل میں، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. اور یہ ایمان کی دولت کی وجہ سے ہم ایک کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان بھی ہمارا ایک، ہمارا ایمان ایک. ایسا نہیں ہے کہ میرا ایمان اللہ پر ہے، فرشتوں پر ہے، اور آپ کا ایمان اللہ پر ہے اور رسولوں پر ہے، اور ان کا ایمان اللہ پر ہے اور یوم آخرت پر ہے، ان کا ایمان اللہ پر اور جنت پر ہے، اور ان کا ایمان اللہ پر اور جہنم پر ہے. ایسا نہیں ہے. میرا اللہ پر ایمان ہے تو آپ سب کا اللہ پہ ایمان ہے، میرا فرشتوں پر ایمان ہے تو آپ سب کا فرشتوں پر ایمان ہے. جتنا میرا ایمان ہے اتنا ہی آپ کا ہے، جو میرا ایمان ہے وہ آپ کا ہے. ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، بنیادی جو ایمان ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارا دین ایک ہے. دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، حج ادا کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو، کسی پر ظلم مت کرو. یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. بھوکے کو کھلاؤ، ننگے کو پہناؤ، جس کے سر پر چھت نہیں اسے چھت دو. یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. راستے میں اگر پتھر گرا ہوا ہے تو اس پتھر کو ہٹاؤ. یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میرا جو مذہب ہے، میرا جو ایمان ہے اور میرا جو اسلام ہے اس میں یہ ہے کہ راستے میں پتھر گرا ہوا ہو تو ہٹا دو، اور آپ کے اسلام میں کچھ اور ہے، ان کے اسلام میں کچھ اور ہے. میرے اسلام میں زکوٰۃ ہے مگر حج نہیں، اور آپ کے اسلام میں حج ہے مگر زکوٰۃ نہیں، اور آپ کے دین میں حج اور زکوٰۃ ہے مگر نماز نہیں، اور ان کے مذہب میں نماز نہیں. ہم سب کا دین ایک، ایمان بھی ایک، دین بھی ایک. ہمارا حرم پاک بھی ایک، کعبہ اور قبلہ ہم سب کا ایک. ایسا نہیں کہ مسجد میں آتے ہیں تو ایک ادھر رخ کرتا ہے، دوسرا ادھر رخ کرتا ہے، تیسرا ادھر رخ کرتا ہے. یہ اسلامک دعوی اکیڈمی کا رخ ادھر ہے، جامع مسجد کا رخ ادھر ہے، مسجد عمر کا رخ ادھر ہے. یا یہ کہ ہر شخص کو اختیار دیا گیا کہ جس طرف رک کر کے پڑھنا ہو پڑھو. نہیں، ہمیں متحد رکھا، ایک رکھا. پوری دنیا کے مسلمان جب بھی اللہ اکبر کہتے ہیں تو قبلہ ان کا کعبہ ہوتا ہے. اور ہمارا نبی بھی ایک ہے. ایسا نہیں ہے کہ چائنا میں رہنے والوں کے لیے الگ نبی آیا ہے اور پاکستان والوں کے لیے الگ نبی، عربوں کے لیے الگ، اجمیوں کے لیے الگ، مالداروں کے لیے الگ، غریبوں کے لیے الگ، ان پڑھوں کے لیے الگ، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے الگ، علماء کے لیے نہیں. ایسا نہیں، ایک ہی ہمارا، ایک ہی نبی. قرآن بھی ہمارا ایک. ایسا نہیں کہ پاکستان والوں کے لیے اردو میں کوئی کتاب اتری، چائنا والوں کے لیے چائنیز میں کوئی کتاب اتری، عربستان والوں کے لیے عربی میں کتاب اتری. نہیں، عالمی کتاب، قیامت تک ایک ہی کتاب رہے گی. ہمارا سب کچھ ایک ہے. جب ہمارا سب کچھ ایک ہے تو اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا سب کچھ ایک تو ہمیں بھی ایک ہی بن کر رہنا چاہیے. آج عید کا میرا یہی پیغام ہے کہ ہمارا سب کچھ ایک ہے تو پھر اختلاف کس بات کا؟ اگر سب کچھ ایک ہے تو اختلاف کس بات کا؟ تو ڈاکٹر اقبال نے شکایت کی ہے
منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. چلو بھائی منفعت ایک ہو گئی، نقصان ایک ہو گئی. موسیٰ بھائی بیمار ہو گئے اور پتہ چلا کہ موسیٰ بھائی بیمار ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. مومن ہوگا تو بہت تعلق ہوگا تو زیادہ دکھ محسوس کرے گا، اور بہت تعلق نہیں ہوگا تو کچھ نہ کچھ درد ضرور محسوس کرے گا. نماز کے بعد امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں فلاں کا انتقال ہو گیا. اب وہ فلاں کون ہے مجھے پتا ہی نہیں، آپ کو پتا ہی نہیں، لیکن آپ نماز کے بعد جب سنتے ہیں تو درد محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، کہ کوئی بیچارہ یتیم ہو گیا، کوئی بیچاری بیوہ ہو گئی ہوگی، کوئی بیچارہ بغیر بیوی کے ہو گیا ہوگا، کوئی بیچارہ بغیر شوہر کے ہو گیا ہوگا. درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب سنتے ہیں کہ ایک کار کا حادثہ ہوا اور اس میں ماں اور باپ دونوں شہید ہو گئے اور بچے بچ گئے، درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ایسا سنتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا، بچے سارے کے سارے انتقال کر گئے، ماں باپ بچ گئے، تو درد محسوس ہوتا ہے. تو منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. تو ڈاکٹر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ سب کچھ ایک، تو پھر مسلمان ایک کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ شکایت کر کے گئے، وہ شکایت کر کے گئے کہ جب ان کا سب کچھ ایک ہے تو لڑائی کس بات پر؟ کیوں لڑتے کیوں ہیں؟ یہ سب کچھ ایک تو لڑتے کیوں ہے؟ تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ ان کا سب کچھ ایک ہے، کاش کہ یہ ایک ہوتے. سب کچھ ایک ہے مگر یہ ایک نہیں ہے، اس لیے گڑبڑ ہے. اگر یہ ایک ہوتے تو آج بھی دنیا میں وہی سما ہوتا جو صحابہ کے دور میں تھا. آج بھی وہی سما ہوتا. آج بھی مسلمان جو ہے وہ گردن اونچی کر کے چلتا، آج دوسروں سے نظریں ملا کر چلتا. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی وہ بدر والا سما پیدا ہو سکتا ہے. لیکن کب؟ جبکہ بدر میں جانے والے جس طرح ایک تھے ویسے ہم بھی ایک ہو جائیں. ان کے دل ملے ہوئے تھے، وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے درد رکھنے والے تھے، ایک دوسرے کے لیے غم خار تھے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ تھے. وہ خود بھوکے رہتے تھے مگر دوسروں کو کھلاتے تھے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. یہ ریفیوجیز جو ہوتے ہیں، ریفیوجیز آج پوری دنیا میں پرابلم سمجھا جاتا ہے. ریفیوجیز کو اس ملک سے ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، اس شہر سے ہمارے شہر میں آ رہے ہیں. ایک ہی ملک میں کسی ایک علاقے میں جنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہاں سے لوگ ہجرت کر کے ادھر آ جاتے، ایک ہی ملک کے لوگ، ایک ہی ملک کے باشندے. اس پر لوگوں کو شکوے ہوتے ہیں، اس پر احتجاج ہوتے ہیں، ڈیمونسٹریشنز ہوتے ہیں کہ یہ یہاں کیوں آ گئے، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہماری سہولتیں کم ہو رہی ہے. اور یہاں اس زمانے کے اعتبار سے مکہ مکرمہ میں رہنے والے بالکل الگ لوگ اور مدینہ منورہ میں رہنے والے بالکل الگ لوگ، الگ الگ قومیں. مگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ رہنے والوں کے دلوں کی خوبی کیا تھی؟ یحبون من ہاجر الیہم. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے جو ہجرت کر کر کے آ رہے تھے ان سے مدینہ منورہ میں رہنے والے محبت کرتے ہیں، ریفیوجیز سے محبت کر رہے ہیں. مہاجر ایک ریفیوجی ہوتا ہے، اپنے ملک کو بیچارہ چھوڑتا ہے اور پناہ لینے کے لیے آتا ہے. یحبون من ہاجر الیہم. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مہاجرین کی قسم پرسی کو دیکھ کر کسی وقت تقسیم کرنے میں ان کو زیادہ دے دیتے ہیں تو ولا یجدون فی انفسہم حرجا مما اوتوا، دوسرے لوگوں کو زیادہ دیا جاتا ہے تو یہ انصار دل میں برائی محسوس نہیں کرتے کہ قربانی ہم دیتے ہیں اور حلوے ملیدے ان کو ملتے ہیں. نہیں، ایسا خیال نہیں کرتے، خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے مہاجر بھائیوں کو کچھ ملا، ہمارے مہاجر بھائیوں کو کچھ ملا. یہ مہاجرین آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیتے تھے. ایسی کوئی ویلفیئر سسٹم نظر آئے گی دنیا میں کہیں؟
کہ حکومت کو کچھ خرچ نہ کرنا پڑے. سٹیزنز میں اتنی محبت ہو کہ باہر سے کوئی آئے تو ان کو کہہ دیا کہ بھئی آپ کا بھائی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اس کو آپ اپنے گھر لے جاؤ اور جو آپ کھاتے ہیں وہ اس کو کھلاؤ, جو آپ پیتے ہیں وہ اس کو پہناؤ, جہاں آپ رہتے ہیں اس کے ساتھ رہو. اس کو مواحد کہتے تھے, بھائی بھائی بنا دیتے تھے, بھائی بنا دیتے. اب جب بھائی بنا دیتے تھے بھائی, تو ایک شکایت پوری حدیث کے ذخیرے میں, سیرت کی کتابوں میں ایک جگہ پر ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ الحمدللہ مواخات کا نظام بہت اچھا چلا مگر فنا اور فنا کے درمیان لڑائی ہو گئی. ایک واقعہ آپ کو نہیں ملتا. اب مہاجرین آ رہے تھے مکہ مکرمہ سے, مہاجرین آ رہے تھے یمن سے, مہاجرین آ رہے تھے مختلف خطوں سے, تو ہر ایک کا مزاج الگ, ہر ایک کا کلچر الگ, ہر ایک کے خیالات الگ, ہر ایک کی سوچ الگ. اور انصاری کو بھائی بنا دیا جاتا تھا کہ یہ آپ کا بھائی ہے, 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 کوئی بھی آیا یہ آپ کا بھائی. اور یہ مواخات کا نظام کیسے شروع ہوا کہ جب کوئی باہر سے آتا تھا تو ایک دوسرے پر ڈالتے نہیں تھے. ایک ابھی یہاں مسلمان اگر آ جائے اور میں کہوں اتنے بڑے مجمع میں کہ بھئی یہ ایک مسافر ہے, تو آپ میں سے کون ہے اسے گھر لے جانے کے لیے؟ کون ہے؟ مشکل سے ایک آدمی تیار ہوگا. وہاں یہ ہوتا تھا کہ جب باہر سے کوئی آتا تھا یہ کہتا تھا کہ میں لے جاؤں, وہ کہتا تھا کہ میں لے جاؤں, وہ کہتا تھا میں لے جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اس جھگڑے کو ختم کرو, اب کوئی بھی آئے گا تو میں ہی بتاؤں گا کہ اس کو کون لے جاوے. اب بھائی چارگی, یہ تمہارا بھائی, یہ تمہارا بھائی, یہ تمہارا بھائی. سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مکی تھے, مہاجر بن کر آئے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد عبد الرحمن تمہارا بھائی ہے. بہت اچھا, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سعد ابن ربی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے گئے, اور گھر لے جا کر کے کیا کہا کہ اب ہم دونوں بھائی ہو گئے ہیں اور تم تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں, تو میری جتنی جائیداد ہے اس میں سے آدھی تم لے لو, آدھی میرے پاس رہے. ابھی تو 24 گھنٹے نہیں ہوئے, پہچانتے نہیں کہ یہ کون آدمی آیا ہوا ہے. نہیں, میرا بھائی ہے یہ. میری جتنی جائیداد ہے اس میں سے آدھی تمہاری, آدھی میری, اور میں نے 2 شادیاں کی ہیں, میرے پاس 2 بیویاں ہیں. ایسا نہیں کہا کہ ان میں سے ایک تمہاری ایک میری, دونوں کو تم دیکھ لو, جو تم کو پسند آئے اسے میں طلاق دے دیتا ہوں. ایسا نہیں کہ دونوں میں سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے تو اس کو طلاق دے دو, اس سے تم نکاح کر لو. نہیں, دونوں کو دیکھو تم, دونوں میں سے جو تم کو پسند آئے مجھے بتاؤ, میں اسے طلاق دوں گا, تم اس سے شادی کر لو. یہ اخوت. لیکن اسی اخوت کے ساتھ دوسری کوالٹیز بھی بہت تھی. خودداری بھی بہت زیادہ تھی, استغنا بہت زیادہ تھا, لالچی نہیں تھے. اس لیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے بھائی جزاک اللہ, مگر مجھے ایسا کرو کہ تھوڑا بہت پیسہ میں لے کر مکہ مکرمہ سے آیا ہوں, مجھے بازار بتاؤ, بازار میں تاجر ہوں, میں تجارت کر کے خود ہی اپنی زمینیں خریدوں گا اور تجارت کر کے خود ہی شادی کروں گا جب وقت آئے گا. آپ جزاک اللہ, بس آپ کے گھر میں رہتا ہوں, کھانا پینا میں کھا لیتا ہوں, بس اتنا کافی ہے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم, وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی انفسہم حرجا مما اوتوا, اور اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں پاتے کہ ان پر کیوں شفقتیں کی جا رہی ہے, ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ مکہ سے آ رہے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں. وہ خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں. یہ مضمون جو ہے بہت عجیب و غریب ہے, لمبا مضمون ہے, اور وقت مجھے اجازت نہیں دیتا, اس لیے اب میں اسے سمیٹ لیتا ہوں تاکہ نماز شروع ہو جائے. یہ محبت, اخوت اسلامی, میرا بھائی ہے, میرا بھائی ہے. یہ انڈیا سے نہیں آئے ہیں, انڈیا سے نہیں آئے ہیں, یہ افریقہ کے کسی ملک سے آئے ہیں, لیکن مومن ہے تو میرے بھائی ہیں. یہ ایمان کے اعتبار سے ایک گجراتی سے مجھے جتنی محبت ہونی چاہیے اتنی ہی غیر گجراتی سے ہونی چاہیے. یہ میرا مومن بھائی ہے. یہ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں, وہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں. مومن ہونے کے حیثیت سے
ایک ایمان والے کے دل میں پاکستانی اور انڈین کے درمیان میں فرق محسوس نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی میرا بھائی ہے اور یہ بھی میرا بھائی ہے, یہ بھی میرا بھائی ہے. ہم جب انڈیا سے جو لوگ آئے ہیں, ایک علاقے سے آئے ہوئے ہیں, تو ایک علاقے میں الگ الگ گاؤں ہیں, تو الگ الگ گاؤں والے بہت پیار محبت سے رہتے کہ یہ تو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, ہمارے ہی لوگ ہیں. جو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارا, یہ بھی ہمارا, یہ بھی ہمارا, تو کسی پاکستانی پر نظر پڑے تو وہ اس دل میں ایسا ہی ہونا چاہیے. کسی پاکستانی کی بنگلہ دیشی پر نظر پڑے تو دل میں فرق محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پرایا ہے اور ہم اور وہ, ہم نہیں, ہم سب ہم ایک ہی لڑی میں ہم پیروئے گئے ہیں. اور فیلنگ اس قدر ہو کہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے. تو منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی, سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ایک. مسلمان اگر ہو جاتے ایک تو پھر بڑی بات ہوتی, اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ایک بننے کی ضرورت ہے, یونٹی کی ضرورت ہے, یونٹی. اور یونٹی آئے گی لو سے, لو محبت سے. ہیٹریڈ اس سے یونٹی نہیں آتی. یونٹی کے لیے محبت ضروری ہے. یہ دل میں جو روگ ہیں, نفرت, حسد, کینہ, جیلسی, رینکر, ہیٹریڈ, نکالو دل سے اس کو. محبت, لو, دل میں لو پیدا کرو, مرسی پیدا کرو دل میں. دل کے اندر خیر خواہی فیلنگ دوسروں کے لیے پیدا کرو. دل میں ہمبلنس پیدا کرو, دل میں ہیوملٹی پیدا کرو. ہوٹینس, پرائیڈ, ایروگنس, ان سب چیزوں سے ڈس یونٹی ہوتی ہے. یونٹی ہمبلنس سے آتی ہے, یونٹی لو سے آتی ہے, یونٹی مرسی سے آتی ہے. یونٹی چاہیے امت کو, امت کو یونٹی چاہیے میرے بھائیوں. اور صرف امت کو نہیں, مسجد کو بھی یونٹی چاہیے, مدرسے کو یونٹی چاہیے, تبلیغ جماعت کو یونٹی چاہیے, جمعیت کو یونٹی چاہیے, اسکول کو یونٹی چاہیے, ریلیف ورک کو یونٹی چاہیے, فیملی کو یونٹی چاہیے, خاندان کو, اور ایک چھوٹی سی فیملی کو یونٹی چاہیے. یونٹی کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. یونٹی کے بغیر نہ دنیا کی کامیابی ہو سکتی ہے نہ آخرت کی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال ایسا ہے کہ ماشاءاللہ دیکھو ادھر سے دیکھو پیچھے تک, ادھر سے دیکھو پیچھے تک, نئے کپڑے سب نے پہنے ہوئے ہیں, سر پہ امامہ ہے اور بدن پہ شمامہ ہے, شمامت العنبر لگا کر مسجد میں عید کی نماز کے لیے آئے ہیں. اور جب ایسے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنے خوشحال لوگ ہیں, یہ بستی کتنی خوشحال ہے. مگر دل کے حال سے تو اللہ واقف ہے کہ اندر سے جل کے کتنا بھون رہا ہے, جل کے. اس لیے کہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی جب ادھر نظر پڑے گی تو ادھر کوئی دشمن بیٹھا ہوا ہے, ادھر بیٹھا ہوا عید کے دن نئے کپڑے پہن کر بہت خوشحال, جلدی آ کر کے صفحے اول میں. اور ذرا یوں ایسے ہی ذرا یوں دیکھا تو بدقسمتی تھی اس کی کہ نظر اس پہ پڑی جس پہ نہیں پڑنی چاہیے تھی. وہ دشمن بھی پہلی سب میں آ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اب ادھر یوں کر کے دیکھا تو پوری عید کا مزہ ختم ہو گیا, دیکھتے ہی عید کا مزہ ختم ہو گیا, دیکھتے ہی عید کا مزہ ختم ہو گیا. تو ایسے لوگوں کے لیے عید کیا ہے؟ نئے کپڑے پہننے سے عید ہوتی ہے. عید کا معنی خوشی نئے کپڑے سے ہوتی ہے. ڈس یونٹی ہے اور ہیپینس, ڈس یونٹی اور ہیپینس دونوں ساتھ نہیں جاتے. یونٹی کے ساتھ ہیپینس آتا ہے, ڈس یونٹی کے ساتھ انہیپینس آتا ہے. تو عید کے دن نئے کپڑے پہنے ہیں, بہترین امامہ پہنا ہوا ہے, بہترین جبہ ہے, بہترین جوتے ہیں, گھر میں بہترین کھانا ہے. لیکن سگے بھائی کو دل میں ایک دوسرے سے کینہ ہے, سگے بھائی کو. تو وہ بھائی اس کے گھر نہیں آ سکتا, یہ بھائی اس کے گھر نہیں آ سکتا. اور دونوں بھائیوں میں سے اگر ایک بھائی ذرا شریف ہے, نرم طبیعت کا ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ چلو عید کے بہانے سے کچھ صلح کر لیتے ہیں. تو فون کرتا ہے, ادھر سے بھابھی فون اٹھاتی ہے اور بھابھی کہتی ہے کہ تمہارے بھائی کا فون ہے, ذرا بات کر لو نا آپ. نہیں بند فون رکھ دو, اس نالائق سے میں بات کرنا نہیں چاہتا. ڈس یونٹی اتنی کہ مرتے وصیت کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو فلاں کو میرے جنازے میں مت آنے دینا. ڈس یونٹی باپ اور بیٹے کے درمیان اتنی کہ باپ یہ وصیت کر کے جاتا ہے, باپ. اور یہ میں بناوٹی باتیں نہیں کرتا, آپ لوگوں سے زیادہ واقعیت ہم اماموں کو ہوتی ہے, اس لیے کہ لوگ مسائل ہمارے پاس لے کر کے آتے ہیں.
بھائی پوچھنے کے لیے آئے کہ ہمارے ابا ہمارے بھائی کے بارے میں وصیت کر کے گئے ہیں کہ میں اگر مر جاؤں تو اس کو ہاتھ مت لگانے دینا میرے جنازے کو، اور اسے اطلاع بھی مت کرنا، اور اگر نماز جنازہ میں آ جائے تو نماز جنازہ میں شرکت مت کرنے دینا۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے شریعت مطہرہ کا؟ باپ کی بات ماننی چاہیے یا کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم کنفیوزڈ ہیں۔ کس کس چیز کو روئیں میرے بھائیو؟ یہ عید کی خوشی، شادی کی خوشی، بناوٹی خوشیاں ساری، میری اور آپ کی خوشیاں بناوٹی ساری۔ اندر جو تکلیف ہے وہ میں آپ کو نہیں بتلاتا، آپ مجھے اپنی تکلیف نہیں بتلاتے، کس کس سے ہم جلتے ہیں، کس کس کی ترقی سے ہم جلتے ہیں، کس کس کی اچھائی سے ہم جلتے ہیں، اندر جلن 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 جلن۔ ذرا چھوٹی سی غلطی ہو گئی، نہ میں جھکنے کے لیے تیار نہ آپ جھکنے کے لیے تیار، تو صلح کیسے ہوگی؟ forgive and forget، یہ کہنے کی بات ہے، صرف زبانی جمع خرچ۔ forgive معاف کرو، forget بھول جاؤ، کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا جذبہ ہو کہ نہ معافی مانگے تو میں معاف کروں، نہیں کہو کہ نہیں شرم، مجھے شرمندہ مت کرو، آپ معافی مانگتے ہیں، آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، کوئی حرج نہیں، بھول جاؤ آپ، بس آئندہ ایسا مت کرنا، بھول جاؤ، شرمندہ مت کرو، آپ معافی مانگے میرے سامنے، مجھے شرمندہ کر رہے ہیں آپ، I feel embarrassed that you are asking me for forgiveness, you are my Muslim brother. نہیں، don't forgive اور forget۔ اس کے بعد ذکر نہ ہو اس کا۔ اللہ تو ایسے مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ایسے مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ زکات ہے، اور اگر روزہ نماز زکات ہے تو آپس میں میل ملاپ نہیں ہے، آپس میں اوپر سے ٹک باکس، اوپر سے جنازے میں بھی آ گئے، بس اوپر سے منہ دکھانے کے لیے، دل سے کوئی نماز جنازہ میں نہیں جاتا، شاید ہی کوئی ایک آدھ آدمی ہوگا دکھانے کے لیے، شادیوں میں دکھانے کے لیے جاتے کہ جانا ہی پڑے گا، بہت بوجھ، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بوجھ، کہاں ہے محبت، کہاں ہے؟ بیمار کوئی ہوتا ہے تو ہر ایک کا اپنا تعلق کو دیکھ لیتا ہے اور حساب کر لیتا ہے کہ اس سے تعلق ایسا ہے کہ ہاسپٹل نہیں جائیں گے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، اگر زندہ سلامت گھر آ جائے تو پھر دیکھ لیں گے، ان سے تعلق ایسا ہے کہ ایک مرتبہ ٹیلی فون کافی ہے، ان سے تعلق ایسا ہے کہ 3 مرتبہ کرنا پڑے گا، ان سے تعلق ایسا ہے کہ ہاسپٹل جانا پڑے گا، ان سے ایسا تعلق ہے کہ روزانہ جانا پڑے گا، یہ حساب کتاب سارے، یہ دنیا داری، اللہ کے لیے کوئی تعلق اور محبت نہیں۔ بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا؟ بھائی روزانہ کھاتے پیتے رہے، روزہ رکھا ہی نہیں، تو آپ کی عید کس چیز کی آپ خوشی منا رہے ہیں آج؟ تو شاعر کہتا ہے کہ بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا، بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا؟ عید منانے کے لیے آگے، میں اور آپ عید منانے کے لیے آگے، دل میں حسد لے کر، دل میں کینہ لے کر، دل میں بغض لے کر، دل میں نفرت لے کر، بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا، عید کے دن بھی دل سے نہ دل ملے تو عید کیا؟ دو بھائیوں کا دل عید کے دن نہ مل سکے، باپ اور بیٹے کا دل عید کے دن نہ مل سکے، بھائی بہن کا دل عید کے دن نہ مل سکے، ماموں بھانجے کا دل نہ مل سکے، دو مسلمانوں کا دل نہ مل سکے، تو اس عید کا کیا فائدہ؟ جائے بھر میں ایسی عید، ایسی شب قدر کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس شب قدر میں 2 مومن کا دل نہ مل سکے، ایسی شب برات کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں 2 مسلمانوں کا دل نہ مل سکے۔ وہ شب قدر اور وہ شب برات ہر مومن کو جنت میں لے جائے گی سوائے ان دونوں نالائقوں کے کہ جن کے دل نہیں مل رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی محبت پیدا کرو، لو پیدا کرو۔ ایک حدیث سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں محبت کے سلسلے پہ۔ ایک حدیث حضرت ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں داخل ہوا، جب داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ ہے اور دانت ان کے بہت سفید سفید چمکدار ہیں اور لوگ چاروں طرف ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔
کہا کہ میں دیکھتا رہا کہ صحابی رسول معاذ ابن جبل، اتنے بڑے صحابی رضی اللہ عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہیں، تو میں دیکھتا رہا، تو میں نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں، 2 آتے ہیں، 3 آتے ہیں، 5 آتے ہیں، 4 آتے ہیں، اور حضرت کی خدمت میں اپنے اختلاف کو پیش کرتے ہیں، اپنا ذاتی اختلاف، اپنے معاملات میں اختلاف، اپنا فقہی اختلاف، شرعی مسائل میں اختلاف، حدیث کے بارے میں اختلاف، کہ میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، ہمارا یہ اختلاف ہے، آپ فیصلہ فرما دیجئے. اور حضرت جو فرماتے ہیں ہر شخص دل و جان سے اسے قبول کر لیتا ہے. ہجوم زیادہ تھا تو میں نے سوچا کہ آج حضرت سے ملاقات کرنا مناسب نہیں ہے، کل میں بہت جلدی مسجد میں آ جاؤں گا، تو بہت جلدی آ جاؤں گا تو ہجوم کم ہوگا، تو حضرت سے میری اطمینان سے ملاقات ہوگی. میں جب مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہیں اور حضرت نماز میں مشغول ہے. اب حضرت نماز پڑھ رہے ہیں اور میں پیچھے، ہم 2 ہی ہیں. میں نے انتظار کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے نماز سے فارغ ہونے کا. جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آگے کی طرف سے آیا. یہ آداب المعاشرت ہے. آپ کسی کے سائٹ پر انتظار کریں، ایسی جگہ پر انتظار کریں کہ اس کو نماز میں بھی احساس ہو، تو نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، تو پیچھے خاموشی سے بیٹھنا چاہیے. جب وہ فارغ ہو جائے تو پھر آگے آنا چاہیے. اور آگے آیا میں، اور آگے آ کر کے میں نے سلام کیا، اور سلام کے بعد میں نے کہا کہ انی احبک فی اللہ، میں آپ سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. میرے بھائیو، دل میں کسی وقت کسی کی محبت محسوس ہو تو کہو کہ آئی لو یو فار دا پلیجر آف اللہ. ایسا کہو، آپس میں ایک دوسرے کو کہو. میں موسیٰ بھائی کو کہوں کہ موسیٰ بھائی مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور موسیٰ بھائی کو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ موسیٰ بھائی کو کہنا چاہیے کہ جس طرح آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، میں آپ کو دعا دے رہا ہوں کہ اللہ بھی آپ سے اسی طرح محبت کرے. اور اس کے بعد پھر موسیٰ بھائی کے دل میں بھی اگر محبت ہے تو موسیٰ بھائی کو بھی کہنا چاہیے کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے، تو مجھے ان کو دعا دینی چاہیے کہ جیسے آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں اللہ بھی آپ سے محبت کرے. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کی قسم، یعنی قسم کھا کر کہو کہ آپ کو مجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ اللہ ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے اللہ کے لیے؟ تو کہا کہ اللہ ہے، جی اللہ کے لیے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے برابر جب محقق کر لیا کہ یہ اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہے ہیں، پکی بات ہے کہ ان کو مجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے، تو کہا کہ ابشر، پھر بشارت تمہارے لیے، بشارت تمہارے لیے. کیا بشارت؟ کہا کہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی. جو لوگ میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میری رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، جو لوگ ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے، اور جو لوگ ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے، میری محبت ان کے لیے واجب اور لازم ہو گئی. آپس میں میرے بھائیو ایک دوسرے سے ہم محبت کریں گے تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی محبت ہمیں نصیب ہوگی. اور جب ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو اللہ کو ہم سے محبت ہوگی، اور جب اللہ کے سے محبوب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ مجھے میرے فلاں بندے سے محبت ہے، تم محبت کرو. حضرت جبریل سے کہیں گے تو حضرت جبریل کے ہم محبوب ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آسمان میں فرشتوں میں اعلان کرو. آسمان میں فرشتوں میں اعلان ہوگا تو فرشتے بھی ہم سے محبت کریں گے. پھر حضرت جبریل کو زمین پر بھیجتے ہیں، اور زمین پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے بندے سے انسان بھی محبت کرتے ہیں.
اللہ والوں کو آپ دیکھتے ہیں جو اللہ کے دین کی خاطر مر مٹتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، جفا کشی والی زندگی گزارتے ہیں، کہ دور دور رہنے والوں کو بھی محبت ہوتی ہے. دور دور رہنے والوں کو دیکھتے نہیں تو دل میں تمنا ہوتی ہے کہ کاش کہ کسی وقت ہم ان کو دیکھیں، اور جب دیکھتے ہیں تو تمنا ہوتی ہے کہ ہاتھ لگ جائے ہمارا، ان سے مصافحہ ہو جائے، مصافحہ. اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی جنازے نمازیں پڑھنے کو بھی سعادت سمجھتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں. یہ محبوبیت تب ہوگی جب ہمیں کسی سے محبت ہوگی. ہم دوسروں سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. تو آج عید کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں محبت، لو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ہے، پیس ہارمنی کے ساتھ رہنا ہے، ہمدردی کے ساتھ رہنا ہے، خیر خواہی سے رہنا ہے، اور کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہیں پہنچانا ہے. اور اگر کسی کو کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے تو دل پر اس کا اثر نہیں لینا ہے، معاف کر دینا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالی رمضان المبارک میں کی ہوئی جتنی ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے، اور جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں پوری زندگی میں رمضان میں، اللہ انہیں معاف فرمائے. اور اللہ تعالی شانہ آج کے اس دن کو میرے اور آپ کے لیے، پوری امت کے لیے بہت مبارک بنائے. آج کے اس دن کی برکت سے اللہ کورونا وائرس کو ختم فرما دے، تمام آفتوں اور بلاؤں کو ختم فرماوے، اور اللہ تعالیٰ پورے عالم میں سلامتی، پیس، امن کو عام فرمائے، سب کے دلوں میں محبت پیدا فرماوے. اور اللہ جل جلالہ عامن والو ہم سب کو دنیا کی بھی عافیت، خیر اور سعادت نصیب کرے، اور آخرت کی بھی عافیت، سعادت اور خیر عطا فرمائے. جتنے پریشان لوگ ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرماوے. آج کے اس خوشی کے دن میں اللہ تعالی شانہ ہمارے سب مرحومین اور تمام مؤمنین کی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں مغفرت فرما کر ان کو بھی قبروں میں خوشیاں عطا فرماوے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ سے نوازے اور خوب پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.